السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید محمد عبدالواسع حسینی بخاری چشتی المعروف سید محمد امان اللہ صاحب کی جانب سے دلائل النبوہ امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی تالیف مبارک کا سلسلہ وار درس و جاری و ساری ہے۔ آج کی نشست کا آغاز ہوتا ہے وہ 6 صفات جو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی عطا کی گئی ہیں۔ یوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار فضائل اور کمالات سے نوازا گیا ہے، لیکن یہاں 6 ایسی خصوصیات کا حدیث شریف کی روشنی میں ذکر کیا جا رہا ہے جو صرف آپ کی خصوصیت ہے اور سابق میں کسی انبیاء کو وہ خصائص و فضائل عطا نہیں کیے گئے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 6 صفات کے ساتھ تمام انبیاء پر فضیلت دی گئی ہے۔ نمبر 1، مجھے جوامع الکلم دیے گئے۔ جوامع الکلم میں اضافت صفت الی الموصوف ہے، یعنی صفت کی اضافت موصوف کی طرف ہے، جیسے کہتے ہیں جامع المسجد، اصل میں تھا الکلم الجوامع، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو اللہ نے ایسی بنائی کہ جامع کلمات پر مشتمل ہے، کم سے کم الفاظ اور معانی کا سمندر ہے آپ کے کلمات۔ مختصر الفاظ میں آپ ڈھیر سارے معانی کو جمع کرتے ہیں، گویا سمندر کو کوزے میں بھرنے کی مثال ہے آپ کے جوامع الکلم کلمات۔ نمبر 2، رعب سے میری مدد کی گئی۔ آپ فرماتے ہیں دشمن پر آپ کا رعب ایسا طاری کر دیا گیا ہے کہ 1 مہینے کی مسافت پر بھی ہو دشمن اگر آپ سے، تو اس کے دل میں خوف ڈر بیٹھ جاتا ہے، وہ آپ سے جنگ کرنے یا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتا۔ خواب میں مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں دے دی گئی۔ آپ فرماتے ہیں زمین کے خزانوں کا اللہ نے مجھے مالک بنا دیا، اس کی کنجیاں میرے حوالے کر دی۔ نمبر 4، مجھے سب لوگوں کی طرف رسول بنایا گیا، یعنی پہلے سابقہ انبیاء ایک خاص قوم کے لیے، خاص خطے اور ایک خاص شہر کے لیے تشریف لاتے تھے، لیکن حضور پاک علیہ السلام کی آمد اور آپ کی رسالت قیامت تک کے لیے تمام روئے زمین کے لوگوں کے لیے ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے لیے مال غنیمت حلال کیا گیا، یعنی حضور پاک علیہ السلام سے پہلے کے انبیاء کی امتوں کے لیے مال غنیمت، اعلاء کلمت الحق، دین اسلام کی سربلندی کے لیے دشمنان اسلام سے لڑنے کے بعد، جنگ کرنے کے بعد فتح کی شکل میں جو مال و دولت حاصل ہوتا تھا مسلمانوں کو، وہ مال و دولت سابقہ انبیاء کی امتوں کے لیے حکم یہ تھا کہ وہ مال غنیمت لے جا کر کسی میدان میں رکھ دیں، اور آسمان سے آگ آتی اور اس مال کو جلا کر راکھ کر دیتی تھی۔ یہ اس بات کی نشانی تھی کہ اللہ نے ان کی جنگ کو، ان کے جہاد کو قبول کیا۔ لیکن حضور پاک علیہ السلام کے طفیل اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے مال غنیمت کو حلال کیا، یعنی اس کو استعمال کرنے کی اجازت دی۔ سبحان اللہ، سبحان حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں 6ٹھی خصوصیت آپ کی آمد، حضور پاک علیہ السلام کی آمد پر انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا گیا، یعنی آپ کو آخری نبی بنا کر اللہ نے بھیجا، اب آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتے۔ سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ مجھے امت محمدیہ سے بنا دے، یعنی حضور پاک علیہ السلام کی امت میں پیدا ہونے کی جلیل القدر پیغمبر بھی تمنا کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی اور انہوں نے اسے پڑھا تو اس میں امت محمدیہ کا ذکر پایا، تو عرض کیا اے اللہ، اس کتاب میں نے ایک امت کا تذکرہ پایا ہے جو پیدا تو آخری زمانے میں ہوں گے اور جنت میں سب سے پہلے جائیں گے، اے اللہ انہی میری امت بنا دے۔ اللہ نے فرمایا یہ تو امت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عرض کیا اے رب، میری کتاب میں ایک امت کا ذکر ہے جن کی شفاعت سب سے پہلے ہوگی، انہی میری امت بنا دے۔ فرمایا یہ امت محمدیہ ہے۔ پھر عرض کیا اے اللہ، میری کتاب میں یعنی تورات میں ایک ایسی امت کا بھی ذکر ہے جو دعا کرے گی تو فوراً قبول ہوگی، انہی میری امت بنا دے۔ ارشاد ہوا اے موسیٰ، یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
سبحان اللہ. عرض کیا اے اللہ میری کتاب میں ایک ایسی امت کا تذکرہ بھی ہے جو اپنی کتاب کو سینوں میں محفوظ کرے گی اور اسے بلا تکلف پڑھ لیا کرے گی، انہی میری امت بنا دیں، یعنی حافظان قرآن ہوں گے. فرمایا یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. عرض کیا سبحان اللہ. اے اللہ میری کتاب میں ایک وہ امت بھی ہے جو مال فے کھائے گی، یعنی مال غنیمت. دشمنان اسلام سے جنگ کرنے کے بعد فتح کی شکل میں، فتح ہونے کے بعد جو مال و دولت دشمن کا ہاتھ آئے گا وہ بھی یہ استعمال کرے گی، ان لوگوں کو میری امت بنا دیں. تو اللہ نے فرمایا یہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہی خاصیت ہے. عرض کیا ہے پروردگار میری کتاب میں ایک ایسی امت کی نشاندہی بھی ہے جو صدقات کھائیں گے اور اس پر ثواب پائیں گے، یعنی صدقات کے مستحق ہوں گے اور وہ صدقات استعمال کرنے پر ان کو اجر و ثواب بھی ملے گا، تو انہی میری امت بنا دیں. جواب آیا اے موسیٰ یہ بھی امت محمدیہ ہی کی شان ہے. سبحان اللہ. عرض کیا اے الہ میری کتاب ایک ایسی امت کا بھی پتہ دیتی ہے کہ اگر وہ نیکی کا ارادہ کر کے نیکی نہ کر سکے تو بھی اس کو ثواب دیا جائے گا، اور اگر وہ نیکی کر لے تو اس کے بدلے میں 10 نیکیوں کا ثواب پائیں گے. اے اللہ انہی میری امت بنا دے. ارشاد ہوا یہ بھی امت محمدیہ کا اعزاز ہے. انما الاعمال بالنیات لکل امرئ ما نوی المرء مع من احب کلکم راع وغیرہ. یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جوامع الکلم والی احادیث ہیں. اور یہاں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے تورات میں جو امت محمدیہ کی مختلف صفات آپ نے جب مطالعہ کیا ان کا اور دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے خواہ ظاہر کی، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ سب امت محمدیہ کی خصوصیتیں ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جب یہ نیکی کا ارادہ کرتی ہے یہ امت اور نیکی نہیں کرتی تب بھی نیکی لکھی جاتی ہے، لیکن اگر نیکی کا ارادہ کر کے نیکی کر لے تو ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا تک لکھا جاتا ہے، اور اگر اس میں خلوص نیت اور عمدگی ہو، ریاکاری نہ ہو تو 700 گنا تک بھی دینے کا اللہ کا وعدہ ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے جب ایسی امت اپنی امت بنانے کی خواہش ظاہر کی کہ انہیں میری امت بنا دے تو ارشاد ہوا یہ بھی امت محمدیہ کا اعزاز ہے. عرض کیا اے اللہ میری کتاب میں ایک ایسی امت کا تذکرہ آیا ہے جو گناہ کا ارادہ کر کے اسے عمل میں نہ لائیں گے تو گناہ نہیں لکھا جائے گا. یعنی اگر گناہ کا ارادہ کرے اور گناہ نہ کرے تب بھی گناہ نہیں لکھا جائے گا، اور اس پر عمل کر لیں گے یعنی گناہ کا ارادہ کر کے اگر گناہ کر لیں گے تو ایک ہی گناہ لکھا جائے گا. اے خدا انہی میری امت بنا دے. تو اللہ نے فرمایا یہ بھی امت محمدیہ ہی کی خصوصیت ہے. عرض کیا اے خدا میری کتاب میں ایک ایسی امت کا حال بھی لکھا گیا ہے جنہیں پہلا اور پچھلا یعنی سارا علم دیا گیا ہے، بس صورت دجال کی گمراہی کے دور میں قتل کیے جائیں گے. اے اللہ انہی میری امت بنا دے. فرمایا یہ بھی امت محمدیہ ہی کا امتیاز ہے. قال یا ربی فجعلنی، اس سے پہلے کہ دوبارہ پڑھیے گا آخری کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے خدا میری کتاب میں ایک ایسی امت کا حال بھی لکھا گیا ہے جنہیں پہلا اور پچھلا یعنی تمام علوم جنہیں دیے گئے ہیں، بدصورت دجال کی گمراہی کے دور میں یہ لوگ قتل کیے جائیں گے، یعنی نیک لوگوں کو دجال قتل کر دے گا، تو ایسے لوگوں کو میری امت بنا دے. جب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، معروضہ کیا، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ بھی امت محمدیہ ہی کا امتیاز ہے. دجال سے مقابلہ کریں گے نیک لوگ اس وقت مارے بھی جائیں گے، شہید ہوں گے. قال یا ربی فجعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاعطی عند ذلك خصلتین فقال. جیسا کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام جب تشریف لائیں گے اور دجال کا ظہور ہوگا، اور جب آپ تشریف لائیں گے تو آپ اس وقت کیا کریں گے، لشکر کو تیار کر کے روانہ کریں گے. 4000 نیک لوگوں کا لشکر روانہ کریں گے اس سے مقابلے کے لیے. وہ لوگ شہید ہو جائیں گے، پھر دوسرا لشکر بھیجیں گے، وہ 4000 کی ٹکڑی بھی شہید ہو جائے گی، پھر تیسرے لشکر کی قیادت آپ خود فرمائیں گے اور اس وقت فتح نصیب ہوگی. ممکن ہے کہ یہ اسی طرف اشارہ ہو کہ دجال کی گمراہی کے دور میں جو لوگ شہید ہو جائیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں آپ کی امت بنانے کی خواہش ظاہر کی، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ بھی امت محمدیہ ہی کا اعزاز، ان کا امتیاز ہے. تب حضرت موسیٰ علیہ السلام گویا ہوئے کہ اللہ پھر مجھے بھی امت محمدیہ کا ایک فرد بنا دے. تو اللہ تعالیٰ نے
اس سوال پر انہیں 2 عظمتیں عطا فرمائیں جن کا تذکرہ قرآن پاک میں اس طرح ہے، یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ اے موسیٰ علیہ السلام، میں نے آپ کو تمام لوگوں پر اپنی پیغمبری اور ہم کلامی کے ساتھ فضیلت بخشی، جو میں تم کو دے دوں لے لو اور شکر گزار بن جاؤ، یعنی شکر ادا کرنے والوں میں شمار کرو اپنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے فرمان پر عرض کیا کہ میں اس پر راضی ہوں۔ شیخ ابو نعیم کہتے ہیں یہ حدیث محدث سہیل کی غریب احادیث میں سے ہے، اس کی مرفوع سند صرف یہی پیش نظر ہے۔ بہرحال یہ سند پر جو کلام ہوتا ہے محدثین کا طریقہ ہے، آپ اس کا درجہ بھی بیان کرتے ہیں۔ اور اوپر مال فے کا ذکر آیا تھا، 2 چیزیں ہیں، یاد رہے کفار کی جن املاک پر، جن ملکیت پر اہل اسلام قابض ہوتے ہیں، ان کی 2 قسم ہیں۔ اگر جنگ و جدال اور لشکر کشی کے بعد کفار شکست سے دوچار ہو جائیں، لشکر کشی یعنی لشکر کے ذریعے کفار پر حملہ کرنے کے بعد کفار اگر ہار جائیں اور ان کے املاک پر مسلمانوں کا قبضہ ہو جائے تو اسے مال غنیمت کہتے ہیں، جنگ کے ذریعے۔ اور اگر وہ لڑائی کے بغیر ہی، جنگ ہوئے بغیر ہی اگر کفار صلح کر لیں، اطاعت پذیر ہو جائیں، مسلمانوں کی بات مان لیں اور مسلمان ان کی ملکیت پر قبضہ کر لیں تو وہ مال فے کہلاتا ہے۔ پہلی قسم کا بیان سورہ انفال، مال غنیمت کا ذکر سورہ انفال میں ہے آیت نمبر 14 میں، اور دوسری قسم کا ذکر سورہ حشر آیت نمبر 7 میں ہے، مگر زیر بحث حدیث میں مال فے کہہ کر دونوں قسم کے مال مراد لیے گئے ہیں، کیونکہ غنیمت اور فے دونوں امت محمدیہ ہی کے لیے حلال کیے گئے ہیں، اور چونکہ فے کا لغوی معنی ہے لوٹ کر آنے والی چیز، جیسے سائے کو بھی عربی میں فیعن کہتے ہیں اور یہ مال غنیمت میں بھی ہے، اس لیے لفظ فے لغتاً مذکورہ دونوں قسموں کو شامل ہو سکتا ہے۔ آج بھی تورات میں موسیٰ علیہ السلام کی یہ پیشن گوئی موجود ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر صاف الفاظ میں دلالت کرتی ہے، بتاتی ہے۔ چنانچہ تورات کی 5ویں کتاب استثناء باب نمبر 18 آیت نمبر 17 اور 18 میں موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، اور خداوند نے مجھ سے کہا کہ وہ جو کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ وہ جو کہتے ہیں سو ٹھیک کہتے ہیں، میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تمہاری مانند ایک نبی پیدا کروں گا اور اپنا کلام ان کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں انہیں حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تورات میں حضور پاک علیہ السلام کی بعثت کا تذکرہ فرمایا۔ اسی طرح لندن بائبل سوسائٹی سے 1928 میں آکسفورڈ یونیورسٹی پریس سے چھپنے والی انگلش بائبل کے الفاظ بھی یہاں بیان کر رہے ہیں۔ اب اس فرمان موسوی میں 3 ایسے لفظی قرائن موجود ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر دلالت کرتے ہیں، یعنی 3 علامتیں ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری زمانے میں تشریف لائیں گے۔ یعنی حضور پاک علیہ السلام کی بعثت سے پہلے تورات اور انجیل نازل ہوئی، سابقہ آسمانی کتابوں میں بھی حضور پاک علیہ السلام کی بعثت کا آمد کا تذکرہ موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ارشاد انہی کے بھائیوں میں سے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آنے والے نبی بنی اسرائیل میں سے نہیں بلکہ ان کے بھائیوں میں سے، یعنی بنی اسماعیل میں سے ہوں گے۔ اور اس میں کیا شک ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد رشتے میں بنی اسرائیل کے بھائی لگتے ہیں۔ حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق دونوں بھائی ہیں، اور یہ حقیقت بھی کسی عقل مند سے پوشیدہ نہیں ہے کہ نسل اسماعیل علیہ السلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نبی نہیں آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے بے شمار انبیاء آئے۔ حضرت یعقوب سے لے کر حضرت عیسیٰ تک یہ سب بنی اسرائیل حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ دوسرا قرینہ، دوسری علامت کہ تمہارے مانند میں ایک نبی پیدا کروں گا، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ الفاظ بجا طور پر عیسائیوں کے اس دعوے کو رد کرتے ہیں کہ اس سے عیسیٰ علیہ السلام مراد ہیں، کیونکہ یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ وہ آنے والے نبی موسیٰ علیہ السلام کے جیسے ہوں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موسیٰ علیہ السلام سے جو مشابہت، مماثلت اور یکسانیت ہے، مشابہت ہے، اس کے مقابلے میں عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی بھی خاص مماثلت
نہیں ہے۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام دونوں ماں باپ سے پیدا ہوئے ہیں، دونوں کی شریعتوں میں جہاد ہے، جرائم پر یعنی گناہوں پر سزائیں ہیں، حدود ہیں، اور دونوں دنیا سے اوجھل ہو کر زمین میں دفن ہوئے ہیں، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں ان میں سے کوئی بات بھی موجود نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے انہیں حضرت مریم سے پیدا فرمایا، اور وہ زمین پر دفن نہیں ہیں بلکہ چوتھے آسمان پر اٹھا لیے گئے ہیں۔ اس لیے قرآن کہتا ہے انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا۔ سورہ مزمل میں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً ہم تمہاری جانب ایک گواہی دینے والے رسول بنا کر بھیجتے ہیں، جیسا کہ ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا، مماثلت بتایا اللہ تعالیٰ۔ اور تیسری نشانی، اپنا کلام ان کے منہ میں ڈالوں گا، یعنی اپنی بات ان کے ذریعے میں بیان کروں گا۔ یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کی طرف واضح اشارہ کر رہے ہیں کہ جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام خواہش نفس سے یعنی اپنی طرف سے آپ کچھ نہیں بولتے، وہ تو وہی ہوتی ہے جو آپ کی طرف کی جاتی ہے، یعنی جو کچھ بھی آپ کی زبان مبارک سے نکلتا ہے وہ سب وحی الہی ہے۔ پانچویں فصل، گزشتہ آسمانی کتابوں میں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صاحب یہ ایک بات تو یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ جو خواہش ہے کہ یا اللہ مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرما، یہ اتنے خصوصیات تھے امت محمدیہ کے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک سے اس کتاب میں جو ہے آئے ہیں، جو آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہیں، شان امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اقوال ہیں، جو قول ہیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امت محمدیہ میں کوئی شخص حضور یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے افضل ہو، مقام اور مرتبے میں کوئی شخص بھی نبی کا مقام، نبیوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے افضل ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں۔ اللہ کے بعد کائنات میں اگر کوئی سب سے افضل اور اعلیٰ شخصیت ہے مقام اور مرتبے کے لحاظ سے تو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ لیکن حضرت مطلب سننے والوں کو یہ شک نہ ہو کہ بھائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے تمام افراد، تمام مومنین، تمام مسلمان، یہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے افضل ہیں۔ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اتنا جو عاجزی انکساری والے جو آپ کے اقوال ہیں، جو ارشادات ہیں، اور جو خواہش پر خواہش آپ جو ہے مسلسل اللہ سبحانہ کی بارگاہ میں کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی امت میں آپ سے افضل ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، نبی سب سے افضل ہے انسانوں میں۔ اللہ تعالیٰ کے بعد ساری مخلوق میں حضور پاک علیہ السلام کا مقام و مرتبہ ہے، بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر۔ اسی طرح حضور پاک علیہ السلام کے بعد پھر انبیاء کے اپنے مراتب ہیں، لیکن یہ بات طے ہے کہ ساری مخلوق میں اللہ کی انبیاء کرام علیہ السلام سے افضل کوئی امتیوں میں کوئی بھی ان کے مقام و مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا۔ پانچویں فصل، گزشتہ آسمانی کتابوں میں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت اشعیاء علیہ السلام پر وحی اتاری۔ آپ بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ایک نبی ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے وصال اور بخت نصر کے ظہور، بخت نصر ایک بادشاہ ہے جس نے یہودیوں کو چن چن کر قتل کیا تھا، بخت نصر کے ظہور کے درمیانی دور میں تشریف لائے اور بنی اسرائیل کو ان کی بدکاریوں پر سرزنش کی، یعنی ان کو ڈانٹا، مگر جب وہ باز نہ آئے، نہیں رکے بدکاریوں سے، تو ان پر بخت نصر خدا کا عذاب بن کر نازل ہوا اور ان کا اقتدار ختم ہو گیا۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی کئی بشارتیں، خوشخبریاں دی ہیں جو دوسری کتب میں موجود ہیں۔ حضرت اشعیاء علیہ السلام پر وحی اتاری کہ آپ قوم میں کھڑے ہو کر نصیحت کریں، آپ کی زبان پر وحی بولنا شروع ہوگی۔ آپ کھڑے ہوئے تو اللہ نے آپ کی زبان پر وحی جاری کر دی۔ آپ نے اللہ کی حمد و ثنا اور تقدیس و تحلیل کے بعد فرمایا، یعنی اللہ کی پاکی اور اس کی بڑائی اور بزرگی بیان کرنے کے بعد فرمایا، اے آسمان سن، اے زمین خاموش ہو جا، اے پہاڑوں توجہ کرو، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بنی اسرائیل کی عظمت ختم کر دے۔ انہیں اللہ نے اپنی نعمتوں میں پالا، اپنے لیے چنا اور کرامت بخشی، مگر انہوں نے سمجھا کہ ہم شیطانوں اور نجومیوں کے ذریعے غیب پر اطلاع پا سکتے ہیں، اس لیے یہ لوگ شیطانوں کی باتیں سینوں میں چھپا کر رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہیں معلوم بھی ہے کہ زمین و آسمان کا غیب صرف میں جانتا ہوں،
اور میں ان کے ظاہر و باطن سے واقف ہوں۔ میں نے زمین و آسمان کے پیدا کرتے ہی ایک اٹل فیصلہ کیا تھا اور وقت مقررہ پر وہ پورا ہو کر رہے گا۔ اگر یہ غیب پر اطلاع پانے میں سچے ہیں تو بتلائیں وہ فیصلہ کب پورا ہوگا۔ اگر یہ اپنے اس قول میں سچے ہیں کہ وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں تو پھر ایسی قدرت لائیں جس کے ساتھ میں نے وہ تقدیر لکھی، اور ایسی حکمت لائیں جس کے ساتھ میں تدبیر نظام کائنات کرتا ہوں، یعنی کائنات کو چلاتا ہوں۔ میں نے خلق ارض و سما کے دن، یعنی زمین اور آسمان کو پیدا کرنے کے دن لکھ دیا تھا کہ نبوت بنی اسرائیل میں ہمیشہ نہ رہے گی، اور بادشاہت بھی ان سے چھین کر چرواہوں کو دے دی جائے گی۔ ناتوانوں کو عزت، کمزوروں کو قوت، فقیروں کو تونگر یعنی مالداری، جاہلوں کو علم اور ان پڑھوں کو حکمت کے خزانے دے دیے جائیں گے۔ کم تعداد والوں کو کثرت بخشی جائے گی۔ جنگلوں میں شہر آباد ہوں گے اور صحراؤں میں قلعے تعمیر ہو جائیں گے۔ ان بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ایسا کب ہوگا، کون کرے گا، اور کس کے ہاتھ پر میری یہ قدرتیں ظاہر ہوں گی، اور ان کے ساتھی کون ہوں گے؟ کیا یہ جانتے ہیں؟ یہ نہیں جانتے۔ آخری نبی اور آخری امت کی شان بزبان اشعیاء علیہ السلام، حضرت اشعیاء علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کی شان بیان فرمائی۔ وہب بن منبہ سے بھی ایسی ہی روایت ہے جس میں یہ زائد مضمون بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اس کام کے لیے نبی امی کو مبعوث فرمانے والا ہوں جن کے ذریعے بہرے کان، مقفل دل اور اندھی آنکھیں کھول دی جائیں گی۔ ان کی ولادت مکے میں ہوگی، ہجرت سوئے مدینہ یعنی مدینہ کی جانب، اور حکومت شام میں ہوگی۔ یہ میرا بندہ متوکل یعنی اللہ پر بھروسہ کرنے والا، برگزیدہ، منتخب، عظیم المرتبت، بڑے مرتبے والے، محبوب سے محبوب تر اور پسندیدہ سے پسندیدہ تر ہیں۔ برائی کا بدلہ عفو درگزر سے دیں گے، مومنوں پر بڑے مہربان ہوں گے، طاقت سے زیادہ بوجھ تلے دبے ہوئے جانوروں کو دیکھ کر دلگیر ہو جایا کریں گے، یعنی کسی پر ظلم ہوگا تو ان کے دل کو تکلیف پہنچے گی۔ بے سہارا عورت کی گود میں کسی یتیم کو دیکھ کر ان کی آنکھیں پرنم ہو جائیں گی، یعنی ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے۔ درش مزاج اور بدخلق نہ ہوں گے، یعنی سخت مزاج اور بد اخلاق نہیں ہوں گے۔ بازاروں میں شور و غل کرنے سے کوسوں دور اور بد کلامی سے پاک ہوں گے۔ بازار میں لوگ جیسے چیخ پکار کرتے ہیں ایسے شور شرابے سے دور رہیں گے، اور ایسا شور شرابہ بھی نہیں کریں گے، اور کبھی بد کلامی سے، بد زبانی سے بات نہیں کریں گے۔ یہ حضور پاک علیہ السلام کے اوصاف بیان کیے گئے حضرت اشعیاء۔ بلکہ ملک شام کا ہے، آگے اس کی وہی تشریح آ رہی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں انہیں اعمال حسنہ اور اخلاق کریمانہ سے آراستہ کروں گا۔ طمانینت یعنی اطمینان اور وقار ان کا لباس، نیکی ان کا شعار یعنی ان کی نشانی، تقوی ان کا ضمیر، حکمت ان کی فراست یعنی مومنانہ قوت، صدق و وفا سچائی اور وفاداری ان کی طبیعت، عفو درگزر اور بھلائی ان کے اخلاق، عدل ان کی سیرت، حق ان کی شریعت، ہدایت ان کی کتاب، اسلام ان کا دین، اور احمد ان کا نام ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں ان کی برکت سے جاہلوں کو علم، ناقصوں کو عظمت، گمناموں کو شہرت، کم تعداد والوں کو کثرت، فقیروں کو مالداری، اور نفرت و عداوت کی وجہ سے بکھرے اور پراگندہ دلوں کو دولت اتحاد و اتفاق دے دوں گا۔ ان کی امت کو سب سے بہتر امت بناؤں گا، جو لوگوں کو نیکی کرنے، برائی سے رکنے، مجھے ایک ماننے، میرے لیے ایمان و اخلاص رکھنے اور سب رسولوں پر ایمان لانے کی تبلیغ کرے گی۔ جو امت پابندی وقت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے ان کی نگاہیں سورج پر لگی رہیں گی، یعنی سورج کی طرف رہیں گی، ایسے دلوں، چہروں اور جانوں کو مبارک ہو جو میرے لیے اخلاص رکھتے ہوں گے۔ میں انہیں توفیق دوں گا کہ اپنی مساجد، مجالس، آرام گاہوں، کاروباری اداروں اور گزرگاہوں میں میری تسبیح و تکبیر اور تحمید و توحید کے ڈنکے بجائیں گے، یعنی اللہ کی پاکی بیان کریں گے، نعرے تکبیر کہیں گے اور حمد و ثنا اور اللہ کی وحدانیت کے ڈنکے بجائیں گے۔ اور مسجدوں میں یوں صف آرا ہوں گے، یعنی مسجدوں میں اس طرح صف بنائیں گے جیسے فرشتے میرے عرش کے گرد، میرے عرش کے اطراف صف بستہ کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ میرے دوست اور مددگار ہوں گے، یعنی میرے دین کے مددگار ہوں گے۔ میں ان کے ذریعے اپنے بت پرست دشمنوں سے بدلہ لوں گا۔ قیام و قعود
اور رکوع و سجود سے نماز ادا کیا کریں گے۔ ان کی نماز میں قیام بھی ہوگا، قاعدہ بھی ہوگا، رکوع بھی ہوگا، سجدہ بھی ہوگا۔ اپنے شہروں اور مال و متاع کو چھوڑ کر میری رضا کے لیے، میری خوشنودی کے لیے ہجرت اور جہاد کی راہ پر لشکر در لشکر نکل پڑیں گے، اور میدان جنگ میں دشمن کے آگے سیسا پلائی دیوار بن جایا کریں گے۔ ان کی کتاب سے پہلی کتابیں، ان کی شریعت سے پہلی شریعتیں اور ان کے دین سے پہلے سب مذاہب منسوخ ہو جائیں گے۔ جو شخص ان کا زمانہ پائے اور ان کی کتاب و شریعت پر ایمان نہ لائے، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ مجھ سے بری ہے۔ میں انہیں امت وسط بناؤں گا، یعنی معتدل امت بناؤں گا، تاکہ وہ روز قیامت لوگوں کے پر گواہ بنے۔ وہ حالت غضب میں میری تحلیل، حالت ابتلا و امتحان میں میری تکبیر اور حالت تنازع میں، یعنی اختلاف کی حالت میں میری تسبیح بلند کیا کریں گے۔ چہرے کہیں جھگڑا وغیرہ ہو تو جھگڑے کو چھوڑ کر اللہ کی پاکی، اس کی تسبیح بیان کریں گے اور جھگڑے میں نہیں پڑیں گے، یعنی حق پر ہوتے ہوئے بھی اپنا حق چھوڑ دیں گے اور خواہ کے کسی سے الجھیں گے نہیں۔ چہرے اور اعضاء دھویا کریں گے، یعنی وضو کیا کریں گے، کمر پر تہبند باندھیں گے، یعنی لنگی پہنیں گے، نشیب و فراز میں میری تکبیر و تحلیل کرتے پھریں گے۔ نشیب و فراز یعنی اونچائی پر اور زمین کی سطح پر، پہاڑوں پر بھی اگر ہوں گے تو تکبیر و تحلیل کرتے پھریں گے۔ حالت احرام کی طرف اشارہ ہے۔ حالت احرام میں پہاڑوں پر بھی چڑھتے ہیں، اترتے ہیں، صفا مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں اور لبیک کی وہاں پر صدا لگاتے ہیں۔ خون سے قربانی کریں گے، اللہ کی کتاب سینوں میں محفوظ رکھیں گے، یعنی ضرورت پڑنے پر وہ لوگ اپنی جان بھی دے دیں گے، اللہ کے دین کی خاطر دشمن سے لڑتے ہوئے شہید بھی ہو جائیں گے، اپنا خون بھی قربان کر دیں گے۔ اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید سینوں میں محفوظ رکھیں گے۔ رات کو عبادت اور دن کو جہاد کرنا ان کا شیوا، ان کی عادت ہوگی۔ ان کی صدائے اذان سے فضائے آسمان کا سینہ چاک ہو جایا کرے گا، اذان کی آواز سے۔ مسجدوں میں ذکر الہی کرتے ہوئے شہد کی مکھی جیسی بھینی بھینی آواز ہوگی۔ مبارک ہے اس کے لیے جو ان میں سے ہو گیا، ان کا دین اور ان کی شریعت و طریقت اپنا لی۔ یہ میرا فضل ہے، جسے چاہوں دے دیتا ہوں، میں بڑے فضل والا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگلی نشست کا بھی ذکر کر دیجیے انشاءاللہ اگلی نشست میں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت سے قبل ایک یہودی عالم آپ کی آمد پر جو خطبہ دے رہا تھا اور آپ کی آمد کا تذکرہ کر رہا تھا، انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کی ولادت سے پہلے جو پیشن گوئیاں ہوئیں یہودی علماء اور نصرانی علماء نے، جو حق پرست تھے ان میں سے، جیسے بحیرہ راہب ہے، ورقہ بن نوفل، جو لوگ تھے، انہوں نے عیسائیت اور یہودیت کے باوجود انہوں نے برملا حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری کا ذکر کیا۔ بعضوں نے آپ کو پہچان بھی لیا، جیسا کہ انشاءاللہ آگے بحیرہ راہب کا واقعہ آئے گا کہ انہوں نے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا دست مبارک چوما اور اعلان کیا قریش کے سامنے کہ یہ رحمت للعالمین ہیں، سارے عالم کے رسول ہیں۔ اس طرح کی جو خوشخبریاں اور بشارتیں ہیں، انشاءاللہ اگلی نشست میں اس کا تذکرہ ہوگا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔